بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایڈوکیٹ محمد حمزہ شہین اپنے یوٹیوب چینل لیگل اسٹریٹجی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس چینل کے تھرو ہم تمام لیگل لاک میٹرز کو انلاک کرتے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کوئی بھی بندہ ادھار چکائے بغیر جب اس جہان فانی سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے قانونی وارثان سے پیسے کیسے کورٹ کے تھرو ریکور کروائے جا سکتے ہیں جو اس نے ادھار لیے تھے، اور کس قانون کے تحت سمری سوٹ اگینسٹ لیگل ہیئرز سول کوڈ میں فائل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس لیے اس کو سکپ کیے بغیر اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ ویورز کے لیے کوئی بھی انفارمیشن ادھوری نہ رہ جائے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں جو بھی انفارمیشن اپلوڈ ہو اس کا بروقت نوٹیفیکیشن ویورز کو بآسانی مل سکے۔ تو ویورز، قانونی وارثان کے خلاف سمری سوٹ کورٹ میں دائر کرنے سے پہلے ہم نیگوشیبل انسٹرومنٹ 1881 کے سیکشن 29 کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ A legal representative of a deceased person who sign his name on promissory note, bill of exchange or check is liable personally thereon unless he expressly limits his liability to the extent of assets received by as such legal heir۔ مطلب فوت ہونے والے شخص نے ادھار دینے والے شخص کو بل آف ایکسچینج، پرونوٹ یا چیک تینوں میں سے کوئی ایک نیگوشیبل انسٹرومنٹ ڈاکومنٹ سائن کر کے دیا تھا یا دیے تھے، تو اس کے بعد یہ بندہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔ درجہ بالا قانونی ڈاکومنٹس پر قانونی وارثان میں سے کسی ایک کے بھی سائن اور انگوٹھے موجود نہ تھے۔ متوفی کے قانونی وارثان کے خلاف کورٹ آف لا میں کیس فائل نہیں ہو سکتا، چونکہ متوفی نے پرنوٹ، بل آف ایکسچینج یا چیک پر اپنے سگنیچر کیے تھے، نہ کہ کسی قانونی وارث نے سگنیچر یا تھم امپریشن کیے تھے۔ ان تمام ڈاکومنٹس کی اہمیت اس شخص کی زندگی میں ویلڈ تھی۔ اب کوئی بھی بندہ اپنے ادھار کی رقم کسی بھی قانونی وارث سے قانونی طریقے سے جبرن یا زور زبردستی ریکور نہیں کروا سکتا، کیونکہ قانونی وارث اس ادھار کے لین دین میں اور ڈاکومنٹس بنانے کے پروسیس میں بالکل بھی شامل نہیں تھے۔ ویورز، ایک بات ذہن نشین کر لیں، پرومیسری نوٹ، بل آف ایکسچینج یا چیک بنانے کے پروسیس میں کوئی قانونی وارث اگر موجود ہو تو اس قانونی وارث کو ہر حال میں ادھار کی رقم لائبلٹی کی شکل میں ادھار ریکور کرنے والے کو پے کرنا پڑے گی۔ اس کے برعکس اگر متوفی خود سب ڈاکومنٹس بنا کر اس دنیا سے چلا گیا اور کسی قانونی وارث کو اس کا پتہ تک نہیں، تو ادھار ریکور کروانے والے سمری سوٹ کے مطابق اپنا ادھار بالکل ہی کورٹ کے ذریعے ریکور نہیں کروا سکتا۔ ان سب کی ڈیٹیلز نیگوشیبل انسٹرومنٹ 1881 کے سیکشن 29A میں واضح بیان کی گئی ہے، اور اگر دھوکہ دہی فراڈ کی بنا پر متوفی کے چیک کو ادھار ریکور کرنے والے نے متوفی کی زندگی میں بینک سے ڈس آنر کروا بھی لیا اور بعد میں یہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، تو تب بھی قانونی وارث کسی بھی لین دین کے ذمہ دار نہ ہوں گے۔ سو فرینڈز، آج ہم نے اس ویڈیو میں تمام پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ اگر ویورز میں سے کسی کو بھی میری انٹرنیشنل کنسلٹنسی کی ضرورت درکار ہو تو وہ میرے درج ذیل واٹس ایپ نمبرز پر بذریعہ کال، بذریعہ SMS، بذریعہ وائس رابطہ کر سکتے ہیں، اور یہ تمام انفارمیشن اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔